بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 23 اکتوبر ہے، دن ہے جمعرات کا۔ آخر کیا وجہ ہے جیسے جیسے نومبر قریب آ رہا ہے حکومت کے دن مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ حکومت جو ہر صورت قیدی نمبر 804 کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی تھی، مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے، جنہوں نے کہا تھا یہ تو ایک ہفتہ نہیں جیل میں گزار سکے گا، پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ شاید مچ جیل بھیجا جائے گا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ تو اب کبھی نہیں باہر آئے گا، اس کی آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر صحافیوں سے کہلوایا گیا ختم شد، بہت کچھ ہوا۔ آج آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر ٹیلی ویژن پر آ کر یہ دعوے کر رہے ہیں، یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ آفرز کر رہے ہیں کہ جی بنی گالا چلے جائیں، عمران خان بنی گالا چلے جائیں؟ آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی آفرز کیوں کی جا رہی ہیں؟ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہو کہ ہماری بس ہو گئی ہے، خان صاحب آپ نے ہماری بس کروا دی ہے، 2 سال سے زیادہ آپ کو جیل میں ہو گئے ہیں، آپ ٹوٹ نہیں رہے، آپ ڈیل نہیں کر رہے۔ ہمارے جو قائد ہیں وہ تو پہلے دن یہی کام کرتے تھے کہ ڈیل نکالو، اور گفتگو شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے میں چیزیں فائنل ہو کر اور معاملہ طے ہو جاتے تھے۔ حکومت میں آنا ہو تو ڈیل، جیل سے نکلنا ہو تو ڈیل، باہر جانا ہو تو ڈیل۔ اب تو سارے راز کھل رہے ہیں، اب تو دوبارہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فارم 47 پر کس طرح سے حکومت بنی۔ وہ لوگ جو ان کے قریب سمجھے جاتے تھے وہ اب یہ دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ آخر کیا ہوا ہے؟ ہو کیا گیا ہے کہ اب ٹیلی ویژنز پر اچانک مختلف اینکرز بار بار معیشت کی بات کرنے لگے ہیں اور دھو رہے ہیں، اب حقائق سامنے لا رہے ہیں۔ معیشت تو پچھلے 3.5-4 سال سے برباد ہے ہی، جب سے یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں تب سے برباد ہے۔ آج شوز اتنے زیادہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہر طرف سے بری خبریں کیوں اب دی جا رہی ہیں معیشت کی؟ معیشت کا تو برا حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آ کر کیا ہوا ہے؟ تو یہ نومبر کا مہینہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس آفر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے۔ اس میں ہم سہیل آفریدی فیکٹر کو مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان نے جو چال چلی ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ صرف 30 سے 35 سال کے نوجوانوں کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، یہ واضح کر رہا ہے کہ آگے کیا سوچ ہے۔ اور سہیل آفریدی تو یہ کہہ چکے ہیں بنتے ہی وزیر اعلیٰ کہ انہوں نے اب جو بھی کام کرنا ہے وہ عمران خان کی گائیڈنس میں کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ آ کر یہی پوچھتے ہیں ان سے، یہ ان کے لوگ بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے جی ہماری سڑک، ہماری بجلی، ہمارا یہ مسئلہ، وہاں مسئلہ، وہ کہتے جی خان رہا کیوں نہیں ہو رہا، کیا کریں آپ اس کی رہائی کے لیے؟ وہ ایک سوال پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرف جانا ہی جانا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر اڈیالہ جیل سے یہ پیغام آ گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ جی لانگ مارچ کریں، تو نومبر میں ہی ہو جائے گا لانگ مارچ۔ اب حکومت کی حالت پتلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں اور معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ اوپر سے اس سے بھی بری خبر میری نظر میں یہ ہے کہ آگے اس سے بھی برے حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر جیو پر شاہ زیب خانزادہ کا آپ شو دیکھ لیں، ندیم ملک صاحب نے بھی شو کیا ہے۔ اس پر آپ تمام ادارے، جتنی بھی ویب سائٹس اکانومی پر کام کرتی ہیں وہ سب یہ فیکٹس لکھ رہی ہیں، کیونکہ جب بھی کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جتنے مرضی آپ اشتہار دے دیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ ڈیولیکس کمپنی، پینٹ بنانے والی کمپنی یہاں سے چلی گئی ہے، اور بھی اس کی پروڈکٹس ہوں گی، وہ مین کمپنی کوئی اور ہوگی، تو ایک پروڈکٹ کا نام ہے پینٹ کمپنی کا، وہ بھی یہاں سے جا رہی ہے۔ اب کئی کمپنیز پہلے چلی گئی ہیں، اور کئی کمپنیز ابھی آپ سنتے رہیں گے کہ آئیں گی، کیونکہ لوگوں کی قیمتیں خرید ہی نہیں رہی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پینٹ کرانے کی، گھروں میں پینٹ یا فیکٹری جس جگہ بھی پینٹ کروانا ہے بلڈنگز میں، لوگوں کی استطاعت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی پینٹ خراب ہو گیا، اب کروا لیتے، تو کہتے جی پیسے ہی نہیں ہے، چلو رہنے دو، خراب ہو رہا ہے ہونے دو، اچھا کوئی سستا سا اگر کروا لیتے ہیں، کوئی اور اس کا راستہ نکالو۔ تو قیمتیں خرید لوگوں کی گرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک نہیں، پروکٹر گیمبل بھی چلی گئی جو اور بہت سی پروڈکٹس بناتی تھی، شیمپو سے صابن اور دیگر اس طرح کی، وہ بھی چلے گئے۔ تو اس طرح کمپنیز جا رہی ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، ریکارڈ بے روزگاری ہے، ریکارڈ غربت ہے پاکستان میں۔ اب تو مفتاح اسماعیل ان کے اپنے کہنے لگ گئے کہ ہم پچھلے 10 سال سے بھارت اور بنگلہ دیش سے پیچھے جا رہے تھے، اب گزشتہ 3 سال سے جب سے یہ سارا سیٹ اپ آیا ہے ہم اپنے سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اچھا، اب طارق فضل چودھری کیوں یہ بات کر رہے ہیں وزیر ہوتے ہوئے، فارم 47 کے ہی صحیح، اسلام آباد سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ درخواست تو دیں، درخواست دینے کے لیے بھی وفاقی وزیر درخواست کر رہا ہے کہ جی درخواست دیں، ہم تو ان کو بنی گالا شفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ درخواست تو دیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ بات وہ دہرا رہے ہیں
عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں کہ یہ درخواست تو کریں. اب اس کا مطلب ایسے ہے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے ہماری بس ہو گئی ہے, کوئی راستہ نکالیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے لگتا یہ ہے کہ جی وہ مانی نہیں جا رہی, ورنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر جنید اکبر نے جواب دیا ہے کہ جی طارق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ بات کریں جتنی ان کی اہلیت ہے یا جو وہ کر سکتے ہیں ایسے ہی. یعنی اس پر تو اسی پروگرام میں جب طارق فضل نے آفر کی تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان بولے کہ جیسے ہی درخواست آنی ہے انہوں نے فیکس کر دینی ہے پنڈی. جس بے بس حکومت کا وزیر اعظم یہ کہے گا کہ جی اچھا ملاقات کروانی ہے سہیل افریدی صاحب کی, تو میں دیکھتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, تو اس نے کیا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہے. جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا, بس دوسرا کام ضرور کر رہا ہے. حکومت عدالتیں کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے, عدالتیں نوکری کرنے پر لگی ہوئی ہیں. انصاف دینا نہیں, نوکری کرنا ان کا کام ہے. وہ حکومت کو خوش کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. تو سب کچھ الٹا چل رہا ہے اور اس میں معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب کامران شاہد صاحب جیسے اینکرز کہنے لگ گئے ہیں کہ جی عام آدمی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, غربت ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, چھوڑ دیں بھائی, یہاں کبھی جمہوریت تھی ہی نہیں, نہ کبھی جمہوریت آنی ہے, چھوڑ دیں بس. ایسے ہی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں, ختم کریں. یہ عام آدمی کیا ہے اس ریاست میں, اس حکومت میں, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب جی پاکستان جو 25 سال پہلے, آپ سوچیے نا 25 سال پہلے پاکستان کیا تھا, جتنی اس وقت انویسٹمنٹ ہو جاتی تھی اب وہ بھی نہیں ہو رہی پاکستان میں. یہ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, حفیظ پاشا صاحب سابق وزیر خزانہ, وہ پروگرامز میں جا کر یہ بات کر رہے ہیں. البتہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ تحریک انصاف یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ جی ایک قدم اگر بڑھایا جائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں سہیل افریدی نے یہ ضرور کیا ہے کہ جی ملاقاتوں سے انکار کیا ہے, میٹنگز میں جو وفاقی حکومتی میں جانے سے انکار کیا ہے, لیکن قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ جو شدید ٹکراؤ کی طرف کا ہو. مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں جی افغان باشندوں کو واپس بھیجنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن عزت کے ساتھ بھیجیں, کیمپس میں ان کو رکھ کے پراپر طریقے سے آرام سے, یہ دھکے دے کر گرفتار کر کے ان کی تذلیل کر کے نہ بھیجیں, آہستہ سے ایک میکینزم بنا کر. وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل بھیجیں, اس پر انکار نہیں کر رہے. واضح کہہ دیا کہ پاکستان پر کہیں سے کوئی بھی حملہ کرے, افغانستان ہو جو بھی ملک ہو, تو کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے ایسی کی تیسی. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور منہ توڑ جواب دیں گے, ہم ساتھ ہیں. تو وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. باقی آپ دیکھ لیجئے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت کا جو حال ہے اور آنے والے دن ہونے والا ہے, یہ غبارہ پھٹ سکتا ہے اور لوگ پتہ نہیں کس طرح کا ری ایکشن دے دیں, جس سے یہ بہت زیادہ پریشان ہے. پھر نومبر میں 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف دوبارہ لانگ مارچ کر سکتی ہے, اور پھر لبیک والے وہ 19 نومبر کو برسی منا سکتے ہیں جناب علامہ خادم حسین رضوی کی, اور ہر دفعہ وہ مناتے ہیں بلکہ عرس ہوتا ہے. پھر چہلم بھی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثانیہ مرید کے ہوا اس میں جو لوگ جہاں باقی ان کا چہلم. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھارت پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو حالات بڑے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. ابھی افغانستان والا مسئلہ وہ بھی پوری طرح سے حل نہیں ہوا, ابھی گفت و شنید ہے, لیکن اس میں افغانستان کے طالبان وہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی یہ بارڈر نہیں ہے, ابھی کچھ طے نہیں ہوا, یہ تو صرف بارڈر کے احترام کی بات ہوئی ہے, پوسٹ کی بات ہوئی ہے, فلاں ہوئی ہے. یعنی دہشت گردی روکنے کا ہم نے کہیں نہیں کہا, لکھ کر نہیں دیا. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, تو چیزیں بڑی خراب ہیں. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کھوکھلی ہے, دباؤ میں ہے, اس لیے وہ ابھی اس طرح کی آفر کر رہی ہے کہ بس درخواست دے دیں. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے درخواست دے دیں, تو آپ دیکھیں پھر ہم تو کہتے ہیں کہ بنی گالا چلے جائیں, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں بنی گالا, تو یہ درخواست تو دیں. یعنی ان کی طرف سے درخواست آئے, پھر ہم تو تیار بیٹھے ہیں. لیکن اب وہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اپنی شرائط پر آئیں گے. لگتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.